اپنے یقین کو بڑھاتا جائے، پھر دیکھیے اثر کیا ہوتا ہے. مصائب پر آ گیا میں. آیت اللہ فشارقی اصفہانی. دیکھیں شب جمعہ ہے، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے آپ کی خدمت میں، امام کا 10واں ہے. مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک بی بی مدینہ سے آئی ہیں اور ایک شام سے تشریف لائی ہیں. ماں بھی موجود ہے. اور میں اتنا کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ مستورات میں اور ان کی نگاہ کرم ہم سب پر ہے کہ کون کون میرے حسین پر آج رونے والا ہے. میرے حسین کو شہید ہوئے 10 دن گزر چکے ہیں. کسی تفصیلی روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اتنا ہی سننا کافی ہے. آیت اللہ فشارقی جب انتقال ہو گیا، بہت بڑے عالم تھے، کبھی موقع ہوا ان کی تفصیل گزارش کروں گا. جب انتقال ہو گیا تو اپنے شاگرد کے خواب میں تشریف لائے. کہا کہ کیا گزری آپ پہ، کیا گزری؟ کہا قبر میں جانتے ہو کیا ہوا؟ آیت اللہ فشارقی کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ اس معرفت پر تھے کہ جیسے ہی امام حسین کا نام آتا تھا گریہ جاری ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ میں تو دعا کر رہا ہوں، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں اس معرفت پہ نہیں ہوں. اللہ ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ. تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا قبر میں؟ کہا جب منکر نکیر آئے نا سوال کے لیے اور صبر کے لیے، اور دیکھیں پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن یہاں زبان چلتی ہے، قبر میں زبان چلے. اصل بات یہ ہے جب زبانوں پہ تالے لگ چکے ہوتے ہیں قبر میں انسان جواب دے سکے. کہا منکر نکیر نے مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا پروردگار. تیری کتاب کیا ہے؟ قرآن. تیرا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. تیرے نبی کیا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت. پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ تیرے امام کون ہے؟ کہا ان علی امامی، کہ میرے مولا علی میرے امام ہے. پھر میں نے کہا کہ وَأَنَّ أَبَا مُحَمَّدْ حسن ابن علی امامی، ابو محمد حسن ابن علی یعنی المجتبیٰ میرے امام ہے. اور پھر میں نے کہا کہ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ امامی، کہ جیسے میں نے کہا نا حسین میرا امام ہے، تو دنیا میں مجھے حسین کے نام سے آنسو آتے تھے، قبر میں آنسو بہنا شروع ہوئے. فقط نام حسین. کہتے منکر نکیر مجھے دیکھتے رہے، میں روتا رہا، منکر نکیر بھی روتے رہے. میری قبر عزا خانے میں تبدیل ہو گئی، میں بھی رو رہا تھا، وہ بھی رو رہے تھے. کچھ دیر بعد دونوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ تو نام حسین پر ایسا رو رہا ہے، اس سے سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، چلو ساتھ چلو. اے مولا میں اتنی معرفت پر نہیں ہوں کہ میں آپ کا فقط نام سنوں تو آنسو آ جائیں، لیکن مولا آپ سے محبت ضرور کرتا ہوں. میری قبر میں جب منکر نکیر آئے تو مولا تو تشریف لانا. مولا آپ کی ماں فاطمہ زہرا کہیں ہاں یہ میرے حسین کا عزادار تھا، یہ میرے حسین کا ماتم دار. نام حسین، نام حسین. کوفہ کے بازار میں بھیڑ لگی تھی، بھیڑ لگی تھی بہت. ایک بی بی تھی، اپنے بچے کو لے آئی تھی، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. چھوٹا بچہ تھا، اس کا نام حسین تھا، اس کے بچے کا نام حسین تھا. بھیڑ میں کہیں بچہ گم ہو گیا، تماشا دیکھ رہی تھی نا، قیدی ہیں، نوکے نیزہ پر سر ہے، دیکھا بچہ نظر نہیں آتا تو اس نے کہنا شروع کیا یا حسین یا حسین یا حسین. اب کوئی سوچئے زینب کبریٰ کوفہ کے بازار میں حسین کا سر نوکے نیزہ پر ہو، کوئی بی بی کے سامنے کہہ رہا ہو یا حسین یا حسین. شہزادی نے کہا کہ تو یا حسین کہہ رہی، وہ دیکھ نوکے نیزہ پر حسین کا سر ہے. اس نے کہا ایک قیدن بیوی میں اس حسین کی بات نہیں کر رہی. اسے سمجھ میں نہیں آیا کون حسین. کہا میں تو اپنے بچے کی بات کروں، میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ شہزادی نے کہا کہ تو اپنے گھر جا، تیرا بچہ تیرے گھر پر ہے، جا. وہ فوراً اپنے گھر آئی، ابھی تک نہیں سمجھ پائی یہ کون ہستیاں ہیں. فوراً گھر پہ آئی، دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے اور کہتا جاتا ہے یا حسین یا حسین. ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، کہا اے میرے لال تو روتا کیوں ہے؟ کہا اماں تجھے معلوم ہے وہ قیدی کے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں وہ کون ہے؟ اماں تجھے معلوم ہے وہ بی بی جس کے بازوؤں میں رسیاں ہیں وہ کون ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا وہ کون ہے؟ کہا اماں وہ فاطمہ کی بیٹی زینب. وہ نوکے نیزہ پر جو سر ہے وہ رسول کے نوازے حسین کا سر بولے. بچہ روتا جاتا ہے، رو کر غش آ گیا، مر گیا بچہ. معرفت دیکھیں، مر گیا بچہ. جب مر گیا نا تو ماں ایک دم دل منقلب ہو گیا. فوراً آئی دوبارہ، اب تو پہچان چکی تھی نا کون ہے. فوراً آئی شہزادی کی خدمت میں آئی، کہا اے بی بی میں آپ کو پرسہ پیش کرتی ہوں، لیکن بی بی ایک حاجت لے کر آئی ہوں. آپ کے حسین پر روتے ہوئے میرا حسین مر گیا ہے، بی بی اسے زندہ کر.
سے بی بی نے کہا کہ جو آگے اونٹوں کی مہار تھامے چل رہا ہے نا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، وہ سالار کاروان ہے، وہ حجت خدا ہے، اس سے جا کر کے وہ ماں آتی ہے، سید سجاد سے کہا اے مولا آپ کو آپ کے بابا حسین کا واسطہ، میرے حسین کو زندہ کر دو۔ سید سجاد نے دعا مانگی، کا پروردگار یہ میرے بابا حسین کا عزادار تھا، اس کی ماں کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ میں کہوں گا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹے بچے کی تکلیف کا احساس تھا، سکینہ تماچے کا تھا۔ سکینہ کہیں پر اللہ اکبر۔ ایک جملہ مجھے کہنے دے، آج تھوڑا سا مجھے کہنے دے، شب جمعہ ہے، حسین کا 10واں ہے، حسین کا قافلہ آگے نہیں بڑھتا، رک گیا، شمر آیا، سید سجاد کے پشت پر ایک تازیانہ لگا، کہا جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا، نو کے نیزہ پر سر ہے، تجھے تازیانے کھانا ہوں گے۔ کہا بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا؟ کہا میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی ہے، میری سکینہ۔ آج وہ حسین کے غم میں رونے والا ہے، خدا اسے کسی غم میں مبتلا نہ کرے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ زینب کبریٰ کسی نے اطلاع دے دی شہزادی سکینہ گر چکی ہے، کہ آئینہ سکینہ، آئینہ سکینہ، ایک سیاہ پوش بی بی ہے، سکینہ گود میں ہے، جا کے کہا کہ اے شہزادی سکینہ آرام کر رہی تھی نا؟ زینب کو حیرت ہوئی کہ سکینہ کو باپ کے سینے کے بعد کہیں نیند نہ آتی تھی، یہ کس کی گود ہے؟ سکینہ سو رہی ہے۔ کہ اے شہزادی اب تک جو بھی آیا میری بچی کو تماچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، آپ پہلی ہے جنہوں نے گود میں سے سلا لیا ہے۔ بی بی نے کہا اگر میں رحم نہ کروں تو اس پر کون رحم کرے گا؟ شہزادی نے کہا آپ اپنا تعارف کروائیے گا، آپ کی آواز کو جانی پہچانی ہے۔ اب بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب کو اپنی ماں کا چہرہ اماں زینب لٹ گئی، اماں میرا حسین بھی مارا گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، زینب کے بازوؤں میں رسیاں بندھی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ماتم حسین۔